عید پر جیسا کہ ہم نے پہلے ہی شو کے سٹارٹ میں ڈسکس کیا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ عید پر جنہوں نے گوشت بہت زیادہ کھایا اب اپنی طبیعت خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ گیسٹرو کا شکار ہوئے ہیں, پیٹ کے مختلف امراض کا شکار ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اب مختلف ریمیڈیز کیا ہو سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ عید قربان چونکہ گزری ہے تو آپ گوشت کو کس کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. obviously گوشت is a rich source of protein, تو ultimately you'll have lots of benefits once you consume this meat or this source of protein. بٹ اس کے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, تو اگر آپ زیادہ استعمال کریں گے تو وہی حال ہوگا جو ابھی بہت سے لوگوں کا ہوا ہے. سو دونوں اینگلس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ نیوٹریشنسٹ موجود ہیں شزا رؤف. شزا, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس, اور آپ کو بھی گزشتہ عید بہت بہت مبارک ہو. کیسی گزری آپ کی عید؟ الحمدللہ بہت مزے کی, بہت اچھی. کتنا گوشت آپ نے خود کھایا, یا آپ کیونکہ خود ایک ماہر غذائیت ہیں تو آپ نے ذرا ہاتھ روک کر کھایا؟ بالکل, گوشت تو بالکل کھایا, خوب انجوائے کیا ہے, لیکن اعتدال کے ساتھ کھایا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بیماری یا کسی قسم کا کوئی ایبڈومینل ڈسکمفرٹ نہ ہو جائے. تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو کیا. اچھا شزا, سب سے پہلے تو گوشت کھانے کے بینیفٹس پر ہم بات کر لیتے ہیں, پھر جو لوگ ابھی پرابلم کا شکار ہیں ان کے لیے ریمیڈیز کیا ہو سکتی ہیں, کس طرح سے آپ وہ لوگ اپنے ڈسکمفرٹ کو کمفرٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں. بٹ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ واٹ آر دا لائک بینیفٹس آف کنزیومنگ مٹن اور ایون بیف, لیکن اگر ہم ایک نارمل اماؤنٹ میں کھائیں تو کیا فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ جی بالکل, بہت ایک میجر سورس ہے پروٹین کا. ادر دین پروٹین کی ہم بات کریں تو اس میں وٹامنس اینڈ منرلس, یعنی کہ بی کمپلیکس وٹامنس B1, B6, B12, پھر آپ کے وٹامن اے, وٹامن ڈی اور وٹامن کے, دے آل آر کمپوزٹ آف, ان کے جو ہے اس میں پایا جاتا ہے. اور پھر منرلس کی بات کی جائے تو زنک اور سیلینیم, یہ ایک بہت میجر ہیں جو ان میں پائے جاتے ہیں. اب ان کا کلیکٹیولی جو ہے فنکشن کیا ہے, انڈیویجولی بھی دیکھا جائے تو یہ ہے کہ سارے جو ہیں وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں آپ کی سیل گروتھ میں, آپ کے نروس سسٹم کی, آپ کی جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, آپ کا جو وونڈ ہیلنگ ہے, اینڈ ایوری تھنگ. ہماری باڈی کا 80 to 90% جو ہے وی آر میڈ اپ آف پروٹین. ہماری باڈی کے ہیئرز, نیلز, ایوری تھنگ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از میڈ اپ آف پروٹین. تو یہ کنزیوم کرنا اس کو بہت ضروری ہے. اکثر لوگ قربانی جب دیکھتے ہیں تو ان کا ذرا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شوقین بھی نہیں ہوتے, اور بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ اوائڈ کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از دا رانگ پریکٹس. کیونکہ اگر آپ اس کو جو ہے وہ اوائڈ کر دیں گے, کیونکہ ایک میجر میکرو نیوٹرینٹ ہے نا جس کو آپ اپنی ڈائٹ سے جو ہے بالکل نکال دیں گے, تو اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. پھر آئرن کی میں نے بات کی, آئرن کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو ہیموگلوبن بناتا ہے, آپ کے جو آکسیجن کیرنگ پروٹین ہے اس میں جو ہے وہ کرتا ہے. وٹامن کے کا کیا کام ہوتا ہے, جو لوگ جو ہے اس کے جوائنٹس پین کے شکار ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے. کیونکہ اس میں وٹامن کے ہے جو کہ آپ کیلشیم کی ایبزارپشن میں ہیلپ کرتا ہے. پھر فیٹی لیور, کہا جاتا ہے کہ فیٹی لیور ہو یا کولیسٹرول, یورک ایسڈ کے پیشنٹس جو ہیں ان کو تو آپ بالکل کبھی کھلائیں ہی نہ, یہ کہا جاتا ہے. لیکن ایسا صرف ماڈریشن میں آپ کھا سکتے ہیں. اب اس کے کیا ریزن ہے, کیونکہ کچھ ریسرچز میں آتا ہے کہ یہ فیٹی لیور ریورسل بھی ہے, کیونکہ اس میں جو ہے ایک میجر کمپوننٹ ہے جس میں پایا جاتا ہے کولین. کولین کی وجہ سے جو ہے یہ فیٹی لیور ریورسل کا بھی کام کر سکتا ہے. پھر جو شوگر کے مریض ہیں اور اوبیز کے جو ہے یعنی موٹاپے کے شکار جو ہیں, اب وہ کیا کریں بیچارے, انہوں نے تو کھانا ہی پروٹین ہے, کیونکہ ان کی اماؤنٹ میں تو ہم جو ہے کاربوہائیڈریٹ کو تھوڑا سا لمٹ کرواتے ہیں تاکہ ان کا وزن بھی ذرا کنٹرول میں آ جائے, ٹھیک ہے. اور بلڈ پریشر کی بھی بات کی جائے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے. اب ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ کیمل میٹ اس کا جو ہے وہ تھوڑا نہ استعمال کریں, کیونکہ قدرتی طور پہ جو ہے وہ کیمل میٹ نمکین ہوتا ہے ادر دین مٹن اور بیف, تو اس کا تھوڑا سا آپ کم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایسا ہے کہ ہم نے صرف اس کا ماڈریشن میں استعمال کرنا ہے. ماڈریشن سے اگر آپ زیادہ استعمال کریں گے الٹیمیٹلی آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ سکتا ہے, اور آپ کو بلڈ پریشر کا اگر پرابلم ہے تو چیزیں آپ کے لیے خراب ہو سکتی ہیں. قربانی کا گوشت یا ویسے بھی گوشت ہم کن کن فارمز میں کھا سکتے ہیں جب ہمارے لیے یہ ایز ان لائک فائدہ مند ہی رہے, ہمیں نقصان نہ پہنچائے. لیٹس سپوز اس کی اگر ہم ایک فارم کی بات کریں تو دیٹ از باربیکیو, گرل فارم میں یا اسٹیم فارم میں ہم کھا سکتے ہیں. بٹ واٹ آر دا ریسٹ آف دا فارمز جس میں ہم یہ گوشت کنزیوم کر سکتے ہیں یا ہمارے دیکھنے والے کر سکتے ہیں؟ ابھی تو لوگوں کے فریزرز بڑے ہوں گے نا.
جی جی بالکل، ہمارے یہاں رواج بھی ہے تھوڑا سا میٹ کو پریزرو کرنے کا، تو بالکل اس میں کیا ہے کہ اب آپ گوشت کو جو ہے سبزی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. ویسے تو نارملی بڑی عید میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ عید ڈے 1 پہ ڈے 2 پہ بھی کوشش کریں کہ آپ اگر اور ان کو کس قسم کا نقصان جو ہے وہ الٹیمیٹلی فیس کرنا پڑ سکتا ہے اپنی ہیلتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے. ان کے بارے میں نقصانات اس طرح سے ہیں جیسے کہ جب آپ کے جو تازہ گوشت ہے اس میں جو نیوٹرینٹس ہیں جو پروسیسڈ میٹ میں نہیں پائے جانے، جو آپ کے فروزن میٹ ہے اس میں نہیں پائے جانے، الٹیمیٹلی اس کے سے جو آپ کو بینیفٹ حاصل ہونا تھا، یعنی جو کچھ آپ کو نیوٹرینٹس، جو کچھ آپ کو پروٹین، جو انرجی آپ کو وہاں سے ملنی تھی، وہ سب کچھ بالکل ختم ہو گیا. سو آپ نے اس کے لیے کیا ہے جی آپ کنٹینیو کریں. جی اس کے لیے یہ ہے کہ 3 to 4 months جو ہے، ویسے تو شیلف لائف ہوتی ہے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے، گوشت کی شیلف لائف ہے کہ آپ اس کو پریزرو کر سکتے ہو، بٹ آپ اس سے جو ہے وہ نیوٹرینٹس اس طرح سے بینیفٹ نہیں لے سکتے. ایک اور بات جو میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں، اکثر بہت سارے لوگ کویسچن کرتے ہیں مائکرو ویو کے حوالے سے. جب آپ گوشت کو جو ہے کوشش کریں اچھی طرح بھنیں ضرور، اس میں غذائیت ضرور ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کو مائکرو ویو کریں گے نا تو الٹیمیٹلی اس کے اوبویسلی وہ ایک ریز ہے، الٹیمیٹلی اس کا نیوٹریشنل بینیفٹ ڈکریز ہو جائے گا. اچھا میں نے اکثر لوگوں کو یہ سنا ہے کہتے ہوئے، جو فوڈ ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا فریزر جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے اینڈ یو آر ڈیڈ شیور اباؤٹ اٹ کہ کوئی لائٹ وغیرہ نہیں جائے گی اور آپ کا جو گوشت ہے وہ اینٹ کی طرح ٹائٹ رہے گا، تو پھر آپ چاہے اس کو 8-9 مہینے 1 سال بھی اس کو فریزر میں پڑا رہنے دیں، یہ خراب نہیں ہوگا. تو کیا اس صورت میں کسی قسم کی کوئی کنٹامینیشن تو نہیں ہوتی؟ صورت میں جب آپ اس کو ایئر ٹائٹ کر سکتے ہیں، ہو بھی سکتی ہے اور مائٹ بھی پاسبل نہیں بھی ہو سکتی، کیونکہ ہمارے ہاں جو ریفریجریٹرز ہیں وہ ہم ان کو دوبارہ جو ہے بہت دفعہ جو ہے ان کو اوپن کلوز اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہمارا مقصد ہے نا کہ ایک اس میں جو ہے بیکٹیریا یا اس سے جو ہے وہ صحیح رہے، تو وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے وی ڈیڈنٹ ریکمینڈ کہ آپ لانگ ٹرم کے لیے جو ہے اس کو جو ہے پریزرو کریں. اچھا دیر از another thing, there are lots of people who think that when we consume this mutton or beef or whatever kind of meat that we are consuming, اس کو اگر ہم گریوی کی فارم میں استعمال کریں that we call شوربا in our like normal language, so شوربا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا زود ہضم ہوتا ہے، بڑا ایزی ٹو ڈائجسٹ ہوتا ہے، تو کیا شوربے کی فارم میں بھی گوشت کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ شوربے میں ویسے آئی ڈونٹ لائک دا شوربا تھنگ، قربانی کے گوشت کا خشک گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن لوگ کھانے والے کھاتے بھی اگر ٹیسٹی بنا ہو. سو واٹ ڈو یو ریکمینڈ؟ بالکل کھایا جا سکتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بس یہ آپ نے جو چیز مینشن کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آئل کا دیکھنا ہے کہ کوشش کریں کہ پلانٹ بیسڈ آئلس کا استعمال کریں، نمک اس کا کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ اس صرف جو ہے وہ جو میٹ ہے اس میں آلریڈی جو ہے وہ سالٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اسپائسیز جو ہے اس کا بھی کم سے کم استعمال کریں. اور ایک اور چیز ہے کہ ہم اس کو سوپس کی فارم میں جو ہے، یعنی سوپس جو لوگ یخنی، مٹن کی یخنی، آپ بیف کی یخنی پئیں. بیف کی یخنی تو اگر آپ کو گٹو گوڈو جوڑوں میں آپ کے درد ہے اور اگر آپ بیف کی یخنی استعمال کرتے ہیں سو یو ول فیل فائن لائک ود ان ڈیز اگر آپ روز اس کو استعمال کرتے ہیں. بٹ یس فار دوز ہو آر دا پیشنٹس وتھ کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر یا جن کو ہارٹ ایشوز ہیں ان کو تھوڑا سا ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے. بٹ اف یو آر لائک اوکے تو آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا. اچھا ہمارے یہاں پر بیکاز وی آر ایشین سو وی لائک ٹو ہیو روٹی اور رائس along with مٹن اور بیف اور واٹ ایور وی آر کنزیومنگ. سو یہ کمبینیشن اس طرح کا کیسا ہے لائک عید کے دنوں میں؟ زیادہ بہتر آپ کی پرسنل چوائس ہے یا زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاول کے ساتھ کھائیں؟ اچھا یہ کمبینیشن جو ہے اٹس کوائٹ بیٹر دین اگر ہم نان کا استعمال کریں. نان سے بہتر ہے کہ آپ روٹی کا استعمال کر لیں. بس یہ خیال رکھنا ہے کہ ایک دم جو ہے جو آپ کا میل ہے اس میں ایک ڈش ہو ایٹ اے ٹائم، آپ ایک ہی میٹ کنزیوم کریں، ایک میٹ ڈش کنزیوم کریں. نارملی کیا ہوتا ہے مٹن پلاؤ ہو گیا، مٹن کڑھائی ہوگی، ایک ٹائم پہ ہم نے کنزیوم کر لیا، پھر ہم ڈنر پہ اگین وہی چیزیں، تو یہ اوور ایٹنگ میں آ جاتا ہے. سو آپ نے جو ہے 3 ٹائمس کے میل کو اس طرح سے ڈیوائڈ کرنا ہے کہ آپ ایک ٹائم جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کوئی میٹ ڈش لے سکتے ہیں. اچھا ویسے آپ چاول نہیں ریکمینڈ کریں؟ مٹن پلاؤ از اے گڈ تھنگ، آپ لے سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ کمبینیشنز بہت زیادہ جو ہے وہ میٹ ڈشز نہیں کر لینی ایک ٹائم پہ.
اچھا کمپیریٹیولی اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ دونوں کا کمپیریزن کریں، ایدر یو گو فار روٹی اور رائس، دونوں میں سے وٹ وڈ یو پریفر ٹو، لائک وٹ وڈ یو ریکمینڈ ٹو آور آڈینس جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ وی وڈ ریکمینڈ بوتھ. اس کی ریزن ہے نارملی شاید بہت سارے لوگوں کے یہ ذہن میں ہو کہ رائس از ناٹ اے گڈ تھنگ ہے، بٹ اٹ از رانگ، کیونکہ رائس ہو یا چپاتی ہو دونوں بلانگ کرتے ہیں بیسیکلی کارب گروپ سے، سیریل گروپ سے، اینڈ دونوں ہیز اے نیوٹریشنل ڈفرینٹ نیوٹریشنل بینیفٹس ہے. جو آپ کو نیوٹریشنل بینیفٹس رائس سے ملنے ہیں یو کانٹ گیٹ اٹ فرام چپاتی. تو آپ دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں، بس استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ماڈریشن میں کریں، اپنی باڈی کے حساب سے. اس طرح سے نہ کریں کہ آپ کے معدے پہ زور پڑے، اس طرح سے نہ کریں کہ آپ جو ہے آپ کے لیور اور آپ کڈنی جس نے جو ہے وہ آپ کا سارا فوڈ جو ہے فلٹر کرنا ہے اس میں جو ہے وہ ڈسٹربنس ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ ماہر غذائیت شزا رؤف موجود تھی. شزا تھینک یو سو مچ فار بینگ ود آس ٹوڈے. ویورز ابھی ایک بریک. امید کرتے ہیں کہ یہ سیگمنٹ آپ کے لیے بہت بینیفیشل جو ہے وہ ہوگا اور آپ کو بہت سے ہیلتھ ٹپس اور کمبینیشنز بھی اس میں دیکھنے اور سننے کو ملے ہوں گے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے ایک وقفے کے بعد.